فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ اچھا ہوا کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے آج ویک ڈے میں، نہیں ورنہ ویک ڈے میں مشکل ہے۔ بہرحال پالیتانہ کی یہ مجلس جس میں ظہر کے بعد والی مجلس ہے، میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی اور یہ جان بوجھ کے یہ دعا کی۔ یہ بہت بڑی دعا ہے جو عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی۔ ہم یہ دعا ریگولر نہیں پڑھتے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ دیکھیے، ہر معصوم کی زیارت برابر ہے، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا۔ مولا کی زیارت ہو، بیوی کی زیارت ہو، اللہ کے رسول کی، کاظمین، سامرہ، مشہد مقدس، مدینہ منورہ، سب زیارتیں برابر ہیں۔ لیکن کسی زیارت کے لیے 14 معصومین، 13 معصومین کی زیارت ہے ماشاءاللہ، کسی زیارت کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس طرح زیارت کرو، دعا مانگو۔ مولا علی کے لیے آپ دعا مانگے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے پلیز غور سے سنو، 45 منٹ پڑھوں گا، 2 یا 3 پیغام دوں گا۔ یہ دور ازا کا آخری ایام ہے، تو اس کے لیے ہر معصوم کی زیارت ہے، لیکن کہا نہیں گیا کہ ایسا مانگو جیسا امام حسین کے لیے کہا گیا۔ آپ نجف اشرف کے لیے، مولا کے لیے مانگو، 24 گھنٹے مانگو کہ مولا کہ اللہ مجھے مولا کی زیارت نصیب کرے، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن صرف مولا حسین کے لیے کہا گیا کہ اس طرح زیارت کے لیے دعا مانگو۔ جیسے اس کے پہلا جملہ کیا ہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ اللہ تو مجھے دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے، یہی بول رہے نا۔ اس کے بعد کیا بولے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ یار خاموش تو مت سنو نا، ہر معصوم کی شفاعت ہے، یاد رکھو۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ لوگ اتنی دور کیوں بیٹھے ہوئے یار؟ تھوڑا نزدیک آ جاؤ نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں کوئی
میں کوئی موت کا ذکر نہیں کرنے والا ہوں، ڈرو مت، سمجھیں؟ میں تو بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا نا۔ انشاءاللہ تو پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں بولتے ہیں کہ وہ ڈرانے والا مولوی، تو میں یہ بولتا ہوں کہ یار تم یہ بولتے ہو ڈرانے والا، اپنے آپ کو تم علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو؟ بولنا چھوڑ دو پھر کہ تم مولا حسین کے چاہنے والے ہو۔ If you love امام علی then you don't need to۔ اگر تم مولا سے محبت کرتے ہو تمہیں گھبراہٹ کیا؟ موت تو ایک ملاقات کا نام ہے، نہیں؟ اللہ کرے ہماری ملاقات میرے مولا سے ہو جائے۔ ہماری زندگی کی خواہش یہی ہے نا کہ میرا مولا سے ملاقات ہو جائے، زندگی کا مقصد وہی ہے، ہماری زندگی کا مشن وہی ہے کہ اللہ ہم کو اس قابل کرے کہ ہم ان گناہگار آنکھوں سے مولا کی زیارت کریں۔ تو اصول کافی میں چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ روز محشر ہماری سفارش چلے گی۔ امام نے ویری کلیئر میسج دیا کہ ہم اپنے شیعوں کو بخشوا دیں گے، ہم سفارش کریں گے۔ 14 معصومین کی سفارش چلنے والی ہے۔ 14 معصومین تو بہت بڑی بات ہے یار، فضا اور خمبر کی سفارش چلے گی۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو اس سے گھبراؤ مت، سفارش تو ہے، لیکن کسی معصوم کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کیا گیا۔ وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین، جو مولا کے لیے کیا گیا نا، مولا حسین کے لیے، امام علی کے لیے نہیں ہے، بی بی کے لیے نہیں ہے، بی بی کے لیے ہے کہ آخرت میں سفارش کرائیں گے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ دعا مانگو۔ زیارت عاشورہ کا جملہ بھی تو یہی ہے۔ زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے، زیارت کے بعد جو پیک کیا ہے زیارت عاشورہ کی؟ سجدے میں جانا۔ سجدے میں جا کے ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ امام علی کی زیارتیں ہر معصوم کی زیارت ہے، کسی زیارت میں یہ جملہ نہیں ہے جو امام حسین کے ساتھ، اس لیے کہ حسین حسین ہے، کمپیر نہیں کر رہا میں مولا، جیسے کربلا مولا، کربلا مولا کے بارے میں یہ ہے کہ ہر معصوم کے روزے کے حدود ہے، باؤنڈری ہے، ہر معصوم کے روزے کی باؤنڈری ہے، نجف اشرف کی باؤنڈری ہے، کاظمین سامرہ مشرف سب کی کتنی باؤنڈری ہے نوبڈی نوز، کسی کو نہیں معلوم۔ حدود بولتے ہیں اس کو، حدود کربلا۔ روایت میں ہے کہ جو حدود کربلا میں داخل ہو جائے پھر وہاں عذاب نہیں ہوتا، ہر معصوم کے لیے کہ اگر ان کے حدود میں داخل ہو جائے تو پھر عذاب نہیں ہوتا۔ اور کربلا کے لیے یہ کہا گیا کہ اللہ ہم کو کربلا میں ہم دفن ہو اور رہ جائیں۔ کربلا کے لیے یہ کہا گیا کہ روز محشر کربلا کا جو حدود ہے مولا حسین کے روزے کا، وہ حدود نہیں جو آج جو مولا کا روزہ اتنا نہیں، ہو سکتا 50 کلومیٹر کا، ہو سکتا 10 کلومیٹر کا حدود ہے، ہر معصوم کا الگ الگ۔ تو یہ پورا جو ہے یہ پارٹ آف جنہ ہے۔ کیا سن رہے یار؟ یہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ۔ روز محشر جو کربلا میں دفن ہو جائے وہ پورا حدود کو، زمین کو ایسا اٹھائیں گے سیدھا جنت میں منتقل کر دیں گے۔ یہ ہے کربلا۔ تو مولا حسین کی زیارت ایک ایکسٹرا آرڈینری زیارت ہے کہ جس کے لیے بار بار تاکید کی گئی کہ تم جاؤ۔ دیکھیں دوسرے معصومین کی پلیز غور سے سنو، حج پہ کوئی جانا چاہ رہا، حج پہ واجب ہو گیا حج، اس کے بعد پورا پیسہ ہے، انتظام ہے، ٹکٹ ہو گیا، سب ہو گیا، غور سے سنو۔ حج کا واجب اگر واجب ہو جائے حج تو پہلے کرنا حج، یہ یاد رکھو۔ ایک دفعہ حج پہ جاؤ واجب حج پہ، اس کے بعد ہر سال عرفے میں حسین کے پاس جاؤ، 1000 حج کا ثواب ہے۔ پہلے ایک سنگل حج کر لو پھر 1000 حج کرنا، سمجھے؟ تو میں مثال دے رہا ہوں۔ حج کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی حج واجب ہو گئے کسی کا اور وہ تیار ہو گیا، وہ جانا چاہ رہا لیکن حالات خراب ہو گئے، دشمن زیادہ ہو گئے، وہاں جائیں گے تو تم مر جاؤ گے، موت آ جائے گی، راستہ خراب ہے، تو کہا کہ حج کو ملتوی کر دو، پوسٹ پون کر دو نیکسٹ ایئر کے لیے۔ لیکن یہ بات کربلا کے لیے نہیں بولی گئی، کربلا کے لیے بولی گئی کہ راستہ خراب بھی ہے تو جاؤ حج پہ، زیارت پہ۔ ہاتھ کٹا کے لوگ گئے متوکل کے زمانے میں، 9ویں امام 10ویں امام کے زمانے میں لوگ ہاتھ کٹوائے، پیر کٹوائے اور گئے، تو وہاں امام نے روکا نہیں کہ میرے جد کی زیارت کو تم جان پہ، اس لیے کہ اسلام میں جان کی حفاظت لازم ہے، واجب ہے۔
لیکن اس کے باوجود زیارت امام حسین کے لیے کہا گیا کہ کسی حالت میں ہو تم جاؤ زیارت پہ، اگر موقع مل رہا ڈونٹ مس اٹ۔ ایک عجیب برکت ہے، عجیب برکت۔ امام حسین سے جو جو چیزیں رشتہ بن گیا اس میں برکت ہو گئی۔ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی جو نیاز حسین بڑھتی نا، اگر نیاز حسین ہاتھ میں لے کے دعا کرو تو دعا قبول ہو جائے۔ آپ سمجھے میری بات؟ جو جو چیزیں، اب خاک شفا کے لیے کہا گیا، دیکھیں 1400 سال پرانا واقعہ ہے، اس وقت کی خاک شفا اور آج کی خاک شفا میں فرق ہے۔ وہ ریئل خاک شفا تو اب نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود وہی خاک شفا سمجھو۔ اور اگر خالی خاک شفا تمہاری لحد میں، تمہاری گریو میں رکھ دی جائے تو چھٹے امام بولتے ہیں کہ میرے جد کی خبر کی خاک اگر پاک کپڑے میں رکھ کے لحد میں رکھو تو پھر وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ کتنی برکتیں بتائی گئی۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ نجف کی زمین نہیں، مشہد مقدس کی زمین نہیں، سب زمینیں برابر ہیں، لیکن کربلا کوشش کرو 24 گھنٹے جب بھی آپ نماز میں قنوت پڑھتے آپ بولو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ واٹ از رانگ؟ کیا لوز کر رہے تم؟ وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ جتنی دفعہ بولو گے آپ مسلسل اگر کسی کے دروازے کو نوک کر رہے کبھی تو کھلے گا دروازہ۔ مسلسل پکارتے رہو۔ کوئی کام ہو تمہارے لیے، کوئی یہاں پالیتانہ میں کوئی کام تمہارا پھنسا ہوا ہے، یہ بزنس نہیں چل رہا، یہ پرابلم ہے، یہ دعا کرو کہ مولا آپ میری بات، یہ دعا اور امام حسین کے 4 سلام، بس اسی پہ میں پوری مجلس پڑھتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ ہر وقت یہ دعا کرو، اکیلے دعا مت کرو، بچوں کو لے کے کرو۔ معصوم بچے، ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ بچوں کو سامنے کھڑا کرے اور آپ یہ دعا پڑھو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ بچے خالی آمین بولو۔ جو معصوم بچہ جب آمین بولتا تو اللہ اس کی دعا فوراً قبول کرتا۔ اس کے بعد بچوں سے 4 سلام پڑھوانا۔ کون سے 4 سلام؟ عاشورہ کے سلام، عاشورہ کے یہ 4 سلام، یہ وہ سلام ہے دوستو کہ جس سے صرف کربلا مولا حسین کے ذریعے کے اندر جو لوگ ہیں نا ان کا سلام ہے۔ عجیب سلام ہے، کسی معصوم کی زیارت میں ایسا سلام نہیں رکھا گیا۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو، جتنی زیارات ہمارے پاس ہے یہ کوئی مولوی اور مجتہد نے نہیں لکھی، یہ نص معصوم ہے، چھٹے امام کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ تو اسی لیے ہر دعا میں اور ہر زیارت میں ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے۔ کیوں؟ امام کی زبان کے، اور اب تک باقی بھی اس لیے ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ امام کے جملے نہیں ہوتے تو باقی بھی نہیں رہتے، ایک انسان کے جملے ہوتے تو ختم ہو جاتے۔ یہ امام کے جملے۔ ہم کیا کر رہے ہیں معلوم؟ آج ہم ایزی لیتے ہیں، زیارت ہے کیا فرق پڑتا، ہمارے پاس وہ امپورٹنس نہیں۔ دنیا کی چیزوں کی امپورٹنس ہے، زیارت کی امپورٹنس نہیں ہے۔ اگر تم کو پتہ چل جائے کہ اس زیارت کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے، تو تم 24 گھنٹے سے سلام کرتے رہو گے۔ دھندے پہ جا رہے، دکان پہ جا رہے، شاپ پہ جا رہے، بزنس پہ جا رہے، جاتے وقت یہ پڑھ کے جاؤ، وہ 4 سلام کر کے جاؤ۔ ایک دفعہ کل کر کے دیکھنا، پھر شام میں مجھے واٹس ایپ کرو۔ نمبر دینے والا نہیں ہوں، بول رہا، مجھے واٹس ایپ کرو کہ تمہارا کل کا دن گزرا کیسے۔ بچے ایگزام لکھنے جا رہے، یہ سلام کر کے جانا، ایزیسٹ وے کر کے جاؤ۔ اس کے بعد دیکھو پہلا سلام کیا ہے، اب آپ پھر پلٹ کے ادھر ہی آؤں گا شفاعت الحسین کے پاس۔ کون سا 4 سلام؟ اچھا، مولا حسین کی کئی زیارات ہیں، وارثہ ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت عرفہ ہے، نیمہ شعبان کی زیارت ہے، شب جمعہ کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی کئی زیارات ہیں، لیکن ایک زیارت ہے عاشورہ، اس میں ساری چیزوں کو الگ کر دیا گیا۔ عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کی خواہش کی گئی، خواہش کرنے والا کوئی اور نہیں، امام زمانہ ہے۔
میں کوئی زیارت کو کم نہیں کرا، خدا نہ کرتا میں یہ نہیں بولا کہ وارث صاحب کی امپورٹنس کم ہے، اربعین کی امپورٹنس کم ہے، نو، ہر زیارت برابر ہے. لیکن زمانے کے امام نے ایک ہی زیارت کی خواہش کی، کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. اگر آپ یقین کرو، اگر آپ لوگوں کو، میں یہاں تو سب پڑھتے ہوں گے، میں جنرل میسیج دے رہا ہوں کہ اگر یہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ عاشورہ کیا چیز ہے تو انسان ہر وقت زیارت عاشورہ پڑھتے رہیں گے، ہر وقت زیارت عاشورہ پڑھتے رہیں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ اگر ہم نے عاشورہ میں پڑھ لیا تو بڑا کام کیا، ورنہ تو پڑھتے ہی نہیں. اب پڑھے بھی تو تیز تیز ایزی لے کے پڑھ لیا. اگر آپ کو امپورٹنس پتہ چل جائے اور کس طرح سے پڑھنا، تو ایک ہی زیارت تمہارے لیے کافی ہے پالیتانہ کے لیے، ایک زیارت کافی ہے. اس کے باقاعدہ علماء اجتماعیں کرتے ہیں، ہزار ہزار دو دو ہزار آدمی ایک ساتھ کھڑے ہو کے پڑھتے ایک ساتھ. اور ایک چیز یاد رکھو، جب بھی امام حسین کی زیارت پڑھو سوکھی آنکھوں سے نہیں پڑھنا، روتے ہوئے پڑھنا. کیوں؟ اب پھر میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین علیہ السلام، پلیز غور سے سنو، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اتنی امپورٹنس کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ ہر امام برابر ہے. پلیز غلط نہیں سمجھو، ہر امام برابر ہے. کسی امام نے تم کو سلام نہیں کیا، کیا سمجھے یار؟ حسین نے آپ کو سلام کیا، اور ایسے وقت پہ سلام کیا پورا گھر کے لٹنے کے بعد. ابھی مسائل پہ نہیں آیا، میں آپ کو بتا رہا، گھر کے لٹنے کے بعد آپ کو، ہم کو یاد کیا. تو اب ہمارے اوپر واجب ہو گیا کہ حسین کے اس سلام کا جواب دینا. اس لیے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. اسی لیے مولا حسین کی زیارت کی امپورٹنس بتائی. اچھا، زیارت کو سبھی لوگ جاتے، ماشاءاللہ یہاں سے بھی لوگ جاتے. اب کی پتہ چلا بھاؤ نگر سے اتنے لوگ گئے، ماشاءاللہ. اللہ سب کی زیارت قبول کرے اور ہم کو بار بار زیارت مولا حسین نصیب کرے. آپ یہ بتاؤ، زیارت کو تو سبھی جا رہے ہیں، کیا لائف میں چینج آ رہا یا جیسے جا رہے ویسے واپس آ رہے؟ میں پوچھ رہا ہوں. اگر تمہاری زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا نا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کربلا گئے ویسی کربلا سے واپس آ گئے، تو کوئی تو چینج آئے. جیسے محرم کے آج پورے 2 مہینے گزر گئے، آج 3 ربیع الاول ہوگی. آپ انصاف سے بولو، ابھی مجھے پتا چلا محمد بھائی بتا رہے تھے کہ مسلسل یہاں ماشاءاللہ مجلسیں ہو رہے تھے، پہلی محرم سے 3 ربیع الاول تک پورے مجلسیں ہو رہے تھے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پوری یہاں مجلسیں کی، 2 مہینے سے حسین حسین کر رہے. اب یہ بتاؤ، کوئی چینج آیا؟ کوئی فکر بدلی؟ کچھ سوچا؟ کچھ امام حسین کی سیرت اپنے اوپر لے کر آئے؟ کوئی ایک چیز چھوڑی حسین کے لیے؟ آپ بولیں گے میں کیا چھوڑوں گا، میں تو پرفیکٹ ہوں. ارے یہ دعویٰ تو سلمان بھی نہیں کرا. اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے چینج ہونا نہیں ہے تو کیا شیطان ریٹائرڈ ہو گیا؟ پوچھ رہا میں. شیطان نہیں ہے، شیطان تو موجود ہے. کیا آپ کو شیطان چھوڑ دیا پالیتانہ والوں کو کہ یار یو آر مائی فرینڈ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کم؟ میں کیا بول رہا آپ سے؟ ایسا جتنی دفعہ تم مسجد میں آ رہے مولا حسین کی مجلس کے لیے، شیطان کی شکست سے تمہاری کامیابی ہے. لیکن شیطان تمہارے کام میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی چیز کر کے یہ تمہاری کامیابی کو، تمہاری نیکی کو، تمہاری عبادت کو خراب کرے گا. اس کی ڈیوٹی یہی ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ شیطان ہمارے پاس نہیں آتا، 200% آتا. اس نے بولا ہے اللہ سے کہ پروردگار میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا. یہ ذہن سے نکال دو، عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا ہو، کہ اگر شیطان ہمارے پاس نہیں آتا، 100% آتا. اس کی شکست ہے، وہ تمہارے کاموں میں کوئی ایسا کام کر دے گا کہ تمہارا پوری نیکی ختم ہو جائے گی. اب میں آپ کو ایگزامپل دوں، 40 کی واک، ماشاءاللہ اللہ بار بار ہم کو نصیب کرے. نجف اشرف سے کربلا محلہ جاتے ہو، اس کو بولتے ہیں واک ٹو پیراڈائز. ایک جنت سے دوسری جنت جاتے ہیں، اور لوگ کیسے جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہیڈس آف، لاکھوں سلام ان کو، زائرین کو. ایک جنت سے دوسری جنت جا رہے ہیں. میں ایگزامپل دے رہا، مثال دے رہا. 2-2.5 دن کی واک ہے، رائٹ؟ 2-2.5 دن کی واک.
نجف اشرف سے کربلا کے لیے چلے 70 میل 80 میل جو بھی ہے. آپ کیا سمجھ رہے؟ شیطان خوش ہو رہا تم واک کر رہے؟ نہیں، تمہاری واک کو خراب کرے گا، تمہاری وہ عبادت کو خراب کرے گا. اگر وہ نہیں کرے تو شیطان نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کیسے خراب کرتا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا. غور سے سنو، فیل بھی نہیں ہوتا. آپ کو بولتا کہ تم واک کرو واک، آئی کانٹ اسٹاپ یو، تم کو میں نہیں روک سکتا. تمہارے دل میں حسین کی محبت ہے، تم جا رہے جاؤ، بٹ تمہاری یہ محبت کو، تمہاری اس واک کو میں خراب کیسے کروں گا؟ کہ راستہ بھر 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی واک کر رہے آپ، ٹیلی فون پہ لگے ہوئے، تم سے غیبت کرا دے گا، تم سے لوگوں کی بہتان کرا دے گا، تم سے جھوٹ بلوا دے گا. انڈیا سے فون آیا، تم بات کر کے بولے اس نے ایسا کہا، اچھا اس نے ایسا کہا، اور کیا کہا، ختم ہو گئی بات. ایک غیبت بھی ہو رہی. میں نے تو پوری سال دنیا بھر میں بولا یہ بات کہ واک کرتے وقت ٹیلی فونز کو پٹ آف کرو، آف کر کے چلو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری واک خراب ہونے والی ہے. اگر تم نے اس واک میں لوگوں کی غیبت کی، لوگوں کے بارے میں بات کیا، تو کیا سمجھے زیارت قبول ہوگی؟ اس زیارت کا ثواب اتنا ہے. پالیتانہ سے تم نجف اشرف جا رہے پلین میں، ثواب بتاؤں کتنا ہے؟ اسلام میں سٹیپس کا ثواب ہے، قدم کا، 1 قدم 2 قدم. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ مائلز کا، نو. اللہ ایک کتنا کریم ہے. ارے یار محمد والے محمد صلوات. یا بھاونگر ہو یا پالیتانہ، ایسی سلوات ہے. سنا آپ نے؟ وہاں پہ اللہ مائلز کا ثواب نہیں دیتا، ایک قدم کا ثواب دیتا. 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3، کاؤنٹلیس ہے نا. حساب کر سکتا کوئی کہ پالیتانہ سے نجف اشرف کتنے قدم ہوئے؟ یہ ویسی ہے کہ اللہ بولتا ہے کہ پانی کے خطروں کے برابر، ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہے، اتنا ثواب دوں گا. اس کے بعد کہا زمین کے ذروں کے برابر. ذرے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنے چھوٹے ہوتے، یہ بھی کاؤنٹلیس ہے. پھر کہا آسمان کے ستاروں کے برابر. کوئی ستارے کاؤنٹ کر سکتا؟ میں پوچھ رہا. اتنا ثواب انلمیٹڈ. لیکن کس کو ملے گا؟ اسی کو ملے گا جو حسین کی اطاعت کرے گا. آپ زیارت میں نکل کے آ رہے کربلا نجف سے 2.5-3 دن، 3 دن میں اگر تم نے شروع ہو گیا تو اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی غیبت، اس کی غیبت. اور یہ پاسبلٹی ہے، 90% پاسبلٹی ہے کہ میں جب چلتے چلتے بات کیا کر رہا. اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی تم زیارت پہ جاؤ تو کوئی بات ہی مت کرو. کیا کرتے رہو؟ صلوات پڑھتے رہو یا استغفار کرتے رہو. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گی، حسین سے قریب بھی کر دی جائے گی، اور وہ عظیم گناہ سے تم معاف ہوگے کہ جس کی وجہ سے تمہاری زیارت خراب ہو رہی. دوستو یہ اتنا کامن ورڈ ہے، کتنا کامن ہے کہ انسان مثال کے طور پر مجلس میں بیٹھے ہوئے، مجلس میں بیٹھ کے میں ایک دوسرے سے بات کرتے، کیا بات کر رہے؟ ادھر ادھر کی بات ہو رہی. نماز میں آ رہے، مصلی پہ بیٹھے، مولانا نہیں آتی، آدھا گھنٹہ ہے بیٹھے ہوئے باتیں کرتے. مرد بھی کرتے، عورت بھی کرتی. اگر تم اپنے آپ کو زیارت کے لیے چیک نہیں کرے تو جو اتنا ثواب ملنے والا ہے زیارت حسین کا، 50% کم ہو جائے گا، 20% کم ہو جائے گا. یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو پھر زیارت الحسین کا ثواب. آپ کو ثواب کا اندازہ ہے کیا ہے؟ آپ جیسے ہی حرم امام، غور سے سنو، جیسے اب حرم امام حسین میں گئے، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. جب گئے آپ نے جا کے ذریعے کو، مولا کو، ذریعے کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اب پلٹ کے آ گئے. کیسا آتے معلوم؟ پلٹ کے جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ آتا.
کیا سمجھے یار، ماں کے پیٹ سے بچہ، نیو بارن بیبی، جب نیو بارن بیبی ماں کے پیٹ سے بچہ آتا اس کا گناہ نہیں رہتا، وہ معصوم رہتا، اس طرح اللہ تم کو کر دیتا، تمہارے سارے گناہ کو ایک سلام پہ معاف کر دیتا. یہ ہے زیارت امام حسین. لیکن اتنا ثواب جب اللہ بانٹ رہا تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے نا، فری تو نہیں بانٹ رہا. تو اگر میں ویسے زیارت کروں جیسے حسین چاہتا تو یہ ثواب ہے تمہارے لیے. آپ اس سے یہ مت لو، ایزی مت لو. یہ ایک زیارت تمہاری زندگی بدل دے گی، ایک زیارت تمہاری تقدیر بدل دے گی. اسی لیے کہا کہ اس زیارت کے لیے بار بار دعا کرو، خنوت میں بولو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، بار بار بولو، چلتے پھرتے بیٹھتے. اور یہ سلام جو میں اب سلام بول رہا ہوں عاشورہ کا سلام ہے، زیارت عاشورہ. اور ایک چیز آپ نے پتہ نہیں غور کی نہیں کی، زیارت عاشورہ پہ میں نہیں پڑھ رہا. زیارت عاشورہ میں امام حسین کی زیارت میں 3 یا 4 جگہ خالی مولا حسین کا ایک جملہ بولتے، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ. کسی کی زیارت میں ایسے جملے نہیں ہیں جو مولا عاشورہ میں. ہر جگہ ہر 4 لائن کے بعد یا ابا عبداللہ. انہیں ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ ہے کہ تم کو حسین کو اس طرح پکارنا ہے. کچھ مت کرو، آپ دھندے پہ بیٹھے ہوئے یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ. تو 24/7 تصور حسین رہتا ہے. سمجھ آئی بات؟ 24/7 مولا حسین کا تصور. اب یہ 4 سلام گھر میں بیٹھ کے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، پالیتانہ میں یا اپنے دھندے پہ بیٹھ کے یہ کر کے دیکھو. بولا سلام علی الحسین، آپ نے بولا صرف ایک ہی جملہ بولا، سلام علی الحسین، دیٹس آل. آپ نے جیسے ہی بولا، کہیں رہو، پالیتانہ میں رہو، دھندے میں رہو، آفس میں رہو، کہیں رہو. میں آپ کو ایک چھوٹی بات بولتا، میرے ساتھ ہوا امریکہ میں. ایک فیملی کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا، ڈاکٹر تھے، پاکستان کی فیملی تھی، آنکولوجسٹ تھے، کینسر کا ڈاکٹر تھا، وہ بہت بڑا ڈاکٹر. تو مجلس پڑھنے گیا تھا، ان کے گھر میں ٹھہرا تھا. تو اس ڈاکٹر نے اس دن چھٹی لی، بیکاز آئی واز اسٹیئنگ ود ہم، میں ٹھہرا ہوا تھا. ہم لوگ بریک فاسٹ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانے ناشتہ کرتے بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، اس کی وائف، اس کی ماں، بچے، میں تھا. بات چیت کر رہے تھے. یہی اب ہم سے تو بات کریں گے تو ریلیجس ہی بات کریں گے نا، مذہبی بات کریں گے، کوئی دوسری باتیں تو نہیں کریں گے. تو بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے دونوں وائف کا اور ہسبینڈ کا دونوں الارم بجا ٹیلی فون میں. ایک الارم رنگ ہوا، رنگ ہوتے کہ دونوں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. بیٹھ گئے. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ تو بولے ہم لوگوں نے ایک ٹائم فکس کر لیا، میں آفس میں رہوں، میں گھر میں رہوں. وائف نے کہا میں گھر میں رہتی ہوں، یہ آفس ہے. 24 گھنٹے میں کم از کم امام سے ایک لنک تو بنے، کیا ایک رشتہ تو بنے. 24 آورس میں ایک دفعہ امام مجھے دیکھے تو کہا ایک کیا جائے، 1 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ گئے، 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ گئے ہوں گے. کوئی ویلیو ہے 30 سیکنڈ کی؟ اس کے پیچھے کتنا بڑا ثواب ہے کہ روز امام زمانہ تم کو دیکھ رہے، ایوری ڈے. تم ایک پرٹیکولر ٹائم فکس کر لو، پرٹیکولر ٹائم فکس کر کے امام کو سلام کرو. یہ وہ رحمت ہے اللہ کی کہ تمہارا اور امام کا رشتہ ملتا ہے. دوستوں میں ایک بات بولوں، سلام کرنے سے رشتہ بنتا. جب میں کسی سے بات کرنا چھوڑتا تو سب سے پہلے کیا کرتا؟ سلام چھوڑ دیتا. سمجھ میں آئی؟ یہ کرتے نا. اگر میری اس سے بات نہیں ہے، اچھا آج تک بات تھی، کل نہیں ہے بات، میں بات کرنا چھوڑ دیا، سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ سلام کرنا چھوڑ دوں. سلام سے رشتہ بنتا، سلام سے رشتہ ٹوٹتا. جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے، کبھی سلام کو نہیں چھوڑنا، نیور. نہ ہاتھ ضرور ملانا، سلام ضرور کر. یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو وہ وہاں کھڑے، ایک بھائی یہاں ایک بھائی وہاں، بازو بازو بیٹھیں گے تو ہاتھ ملانا پڑے گا. ساری وہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پڑھ چھوڑ دو نماز. اللہ کو اس کی نماز نہیں پسند ہے، اللہ کو سجدے پسند نہیں.
کہ ایک مومن یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا اس لیے کہ تو میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، تو میرے برابر کا نہیں ہے، ایک یہاں ایک وہاں. فائدہ کیا ہے؟ اسلام اور کربلا ملانے کا نام ہے، الگ کرنے کا نام نہیں ہے. کربلا یونٹی ہے، کربلا ایک پرچم کے نیچے آنے کا نام ہے. جو عاشورے کے دن 72 شہید ہوئے کوئی ایک شہر کے نہیں تھے، ایک سٹی کے نہیں تھے، سب الگ الگ تھے. کوئی یہ شہر کا تھا، کوئی وہ شہر کا تھا، کوئی وہ شہر کا تھا، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے. وہب قلبی کو کون جانتا تھا؟ سب الگ الگ کے تھے. لیکن جب حسین کے پاس آئے تو عاشورے کے دن 72 حسین ہو گئے. ایک حسین نہیں تھے، 72 حسین تھے. دوستو یہ افسوس ہے، ویری ویری سیڈ. میں بعض وقت کیا ہوتا، مرد ملنا چاہتا لیکن کہیں سے پریشر آتا کہ نہیں ملنا. پالیتانہ کی عورت نہیں بولتی، بول رہا میں، سمجھ میں آئی بات؟ عورتوں کا پریشر ہے، یہ بیماری عورتوں میں بھی ہے. یہ شیعت نہیں، یہ مومنیت نہیں، یہ حسینی نہیں. اگر حسین کے نام پہ نہیں ملے تو بھی کس کے نام پہ ملو گے؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ اب ایک دوسرے کو اگر معاف نہیں کرو گے تو پھر زندگی کیسے چلے گی؟ اب سنو عاشورے کے دن کا میسج. حسین نے عاشورے میں کیا کیا؟ بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا، سب چھوڑ دیا میں نے. عاشورے کے دن ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ مولا نے کوئی پیغام نہیں دیا. امام وہ ہوتا کہ ہر قدم پہ پیغام دیتا. گھر لٹ گیا تھا. علی اکبر، یہ بھی مصاحب پہ نہیں، غور سے سنو. علی اکبر جیسا بیٹا میدان میں، مولا حسین ضعیف ہو گئے. اس وقت بھی حسین نے پیغام دیا. کیا پیغام دیا جناب لیلا کو؟ کہ لیلا میں نے ماں نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی. اس وقت دنیا کو بتایا کہ ماں کی دعا کیا ہے. عاشورے کے دن کا امام حسین کا پیغام کہ ماں کی دعا بیٹا. اور کیا کہا؟ میں نے نانا سے سنا ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے، رسول کی حدیث حسین کوٹ کر رہا. اور عاشورے کا دوسرا پیغام کیا تھا؟ حر آیا. حر کو احساس ہوا، غور سے سنو، حر کو احساس ہوا گناہ کا. اس نے کیا کہا عمر سعد سے؟ کہ میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا. تو ظالم عمر سعد نے کہا اچھا یہ بتا تیرا مطلب کیا ہے؟ تو کہا اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شعلے مجھے نظر آ رہے، میں جہنم میں چلا جاؤں گا. اس نے کہا کہ پھر؟ کہا میں حسین کے پاس جاؤں گا. واقعہ مشہور ہے، واقعہ نہیں پڑھا. میں آپ کو ایک بات بول رہا. حر نے کیا میسج دیا ہم کو؟ پلیز غور سے سنو، پلیز غور سے سنو. حر نے کیا پیغام دیا؟ حر نے پیغام یہ دیا کہ اپنے گناہ کا احساس کرو. کیا سن رہے ہیں؟ احساس سے گناہ ہو. آج پرابلم یہی ہے کہ we don't feel کہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں. مجھے کبھی فیل ہوتا؟ رات میں جب بستر پہ جاؤ پالیتانہ میں تو سوچو میں نے اب تک کیا کیا. میرے ذہن میں نہیں آئے گا کہ میں نے کچھ کیا. میں یہ بول رہا میں تو نماز پڑھ رہا، میں تو روزہ رکھ رہا. ارے بابا پلیز 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 غور سے سن. میں یہی بول رہا نا، میں تو نماز پڑھ رہا، میں تو روزہ رکھ رہا. امام علی دعائے خمیل میں کیا بول رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ آپ پڑھتے ہو نا یہاں پہ؟ میں ہاتھ جوڑ کے بولتا گجراتی میں پڑھو یار، عربی میں مت پڑھو. واجب نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن چینج تو آئے، معلوم تو ہو کہ امام علی کیا بول رہے ہیں. جو میں نے ابھی جملہ کیا بولا کہ ہم کو احساس ہی نہیں ہے گناہ کا، کہ میں بھی کوئی گناہ کرا ہوں. میرے کو میں مثال دے رہا پالیتانہ کہ اس کا گناہ یاد ہے، اس کا گناہ یاد ہے، اس کا سب کا یاد ہے، میرے گناہ مجھے یاد نہیں. دعائے خمیل میں امام علی کیا بول رہے؟ میں نہیں بول رہا، عابد برامی نہیں بول رہے، میرا مولا بول رہا. کیا بول رہا مولا؟ کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. کیا بول رہا یار؟ علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. علی وہ ہے جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہو. کوئی بول سکتا مالک کیسٹر 999 کو مارا تو خیال آیا کہ میں ایک علی سے کم ہوں، تو وہاں سے پلٹ کے بولا کہ مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تم مار رہا تھا، میرے سامنے قیامت تک نسلوں کو دیکھ رہا تھا.
وہ علی یہ بولے دعائے کمیل میں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. What does it mean؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ذہن سے نکالو کہ ہم سب سے زیادہ نیک ہے. جس کے ذہن میں یہ رہتا کہ مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے وہ سب سے بڑا گناہگار ہے. بات پڑھ لے محمد والے محمد. ماشاءاللہ پالیتانہ کے بچے تیار ہوئے. اب بڑوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. گڈ. اسی طرح تیار رہو, کیری کرو, ماں باپ کی اس ٹریڈیشن کو کیری کرو. تو آپ انصاف سے بولو مجھے کوئی یاد ہے, کوئی گناہ یاد رہتا؟ مجھے یاد ہی نہیں رہتا. خود نے پیغام کیا دیا کہ ایڈمٹ دا سن, اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو, اپنے گناہ کو مانو. اگر حر نہیں, میرے انصاف سے بولو, اگر حر نہیں مانتا کہ جو میں نے گناہ کیا ہے تو آج حر رہتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, جہنم کے شعلوں میں رہتا. جہاں عمر صاحب شمر ہے وہ وہاں رہتا. جیسا عمر صاحب شمر کا نام مٹ گئے, حر بھی مٹ جاتا. لیکن حر کو توفیق ملی تو اس نے کیا کیا؟ اپنے گناہ کا احساس کیا. He felt it. He said yes, میں نے گناہ کیا. وہ چیز آج ہمارے پاس آنا, کربلا کا پیغام کہ احساس گناہ. دیکھیے اگر احساس گناہ تو تم کم نہیں ہوتے, تم چھوٹے نہیں ہوتے. عزت اللہ دینے والا ہے یار. میں کیا بول رہا, حسین عزت دینے والے. احساس گناہ تو کرو. میں یہ تھوڑی بول رہا کہ آپ مسجد کے پاس کھڑے ہو کے بولے یار میں بڑا گناہگار ہوں. پبلک میں مت بولو, یہاں بیٹھ کے بولو مصلی پہ, اس کو بولو اور کسی کو مت بولو, اللہ کو بولو. اللہ عزت دینے والا ہے. یہ ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم ہے. سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وی ڈونٹ تھنک کہ یس میں نے کیا ہے. جس دن تم کو احساس گناہ ہو جائے گا نا, اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا. زیارت امام حسین پہ جب جانا تو یہ فیلنگز کو لے کے جانا کہ میں گناہگار ہوں. جب حر گیا یہ سوچ کے, اب سنو غور سے, مولا حسین نے کیا کیا؟ دوسرا پیغام حر نے کیا دیا, غور سے سنو. دوسرا پیغام حر نے کیا کیا؟ گیا امام حسین, یہ پورا واقعہ میں چھوڑ دیا. پہنچا, کہاں پہنچا؟ مولا حسین کے پاس پہنچ کے کیا کیا؟ آپ نے بچپنے سے سنا واقعہ, میں واقعہ نہیں پڑھا. اسے پہنچ کے کیا کیا؟ اپنی پیشانی, پلیز میری طرف دیکھو, میری طرف, لک ایٹ می. اپنی پیشانی کو مولا حسین کے قدموں پہ رکھ کے اسے کوئی لیکچر نہیں دیا 1 گھنٹے کا. سنو یار, پہلے سن لو. اس نے 10-15 منٹ کا لیکچر نہیں دیا مولا حسین کو. ایکسکیوز نہیں کیا. ایکسکیوز سمجھتے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ مولا یہ وجہ تھی تو میں یزید کے پاس گیا تھا, مولا میں آپ کو چاہتا تھا لیکن میں مجبور تھا, میں یزید کے پاس چلا گیا تھا, میں یہ وجہ تھی میں نے یہ کام کیا. جو آج ہم کرتے, کوئی گناہ کر کے اس کے پیچھے ہمارے پاس ایکسکیوزز ہے. یہ ہے, یہ وجہ تھی میں نے کیا. داڑھی اس لیے مونڈتا ہوں کہ مجھے اسمارٹ بننا ہے. حجاب اس لیے اتارتا ہوں کہ ماحول صحیح نہیں. ڈر صرف دوسروں کا ہے, اپنا نہیں, اللہ کا نہیں, حسین کا نہیں. جتنے گانے اس لیے سنتا ہوں عید زہرا میں کہ عید کا دن ہے. آپ نہیں سنتے مجھے معلوم ہے, لیکن ایک جنرل بات کر رہا. ہمارے پاس ہر گناہ کے پیچھے ایکسکیوز ہے. حر نے یہی کہا, حر نے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک جملہ بولا خالی کہ مولا حسین آئی ایم سوری, پلیز فارگیو می. مولا حسین میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دو. ایک جملے پہ حسین نے اٹھا کے ہمیشہ کے لیے حر بنا دیا. کہا میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. اتنی بڑی طاقت تمہارے ہاتھ میں, حسین جیسی پرسنالٹی تمہارے ہاتھ میں, اس کے بعد بھی میں معافی کیوں نہیں مانگ رہا؟ 3 چیزیں میں نے دی آج. پہلی چیز
ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے رہو. اگر کوئی تعلق نہیں ہے کسی کا، بات چیت نہیں، رشتہ دار ہو، مومن ہو، بھائی ہو، سب بھائی ہے، عزادار ہے. اگر تم آگے بڑھو گے ایک سٹیپ، میں نے ابھی بتا، ایک قدم کے بدلے میں اللہ 10,000 اس کے گناہ معاف کرتا جو ایک مومن دوسرے مومن سے ملنے جاتا. ایک سٹیپ کے پیچھے. اچھا، یہ پہلی چیز، یہ عزاداری حسین کو مضبوط کرو، مل جل کے مضبوط کرو، یونٹی کے ساتھ مضبوط کرو. کربلا کا پیغام یہی ہے. جب امام حسین کے لیے تم بول رہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، حسین کیسے ملیں گے اگر تم اس مومن سے ناراض ہو، اس مومن سے ناراض ہو؟ 2 مہینے گزر گئے محرم کے، 2 مہینے عزاداری کرتے رہے. اگر حسین کی سیرت کا ایک پہلو بھی میں اپنی لائف میں نہیں لایا تو یہ 1442 ہجری کے محرم میں سیکھا کیا؟ کیا سیکھا بھائی؟ کوئی تو تحفہ دو. 8 ربیع الاول کو امام حسین جانے والے، سب کے گھر کے عزاخانے ٹھنڈے ہو جائیں گے. 8 ربیع الاول کو عزاداری ختم ہو جائے گی. پھر اب 1 سال کے بعد امام آئیں گے. تو جب مولا حسین تمہارے پاس 2 مہینے 8 دن تھے، کوئی تحفہ دینے والے نہیں ہو، کوئی گفٹ دینے والے نہیں ہو. کیا امام پیسے مانگ رہے؟ کیا امام ڈائمنڈز مانگ رہے؟ کیا امام گولڈ اور پرلز مانگ رہے؟ کیا مانگ رہے امام؟ امام بول رہے میری سیرت پہ عمل کر، اور کچھ نہیں چاہیے مولا حسین کو. میں یوتھ کا بول رہا، فکر کرو میں کیا بول رہا. تم چیک کرو اپنے اپنے گھروں میں، اگر تمہاری ماں تمہارا باپ کسی سے بات چیت نہیں، کسی سے ناراض، تو تم بیٹھ کے ماں ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے کے سفرے پہ بیٹھ کے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، میں یوتھ کا بول رہا لڑکا لڑکی کو، کہ تم لوگ بیٹھ کے ماں باپ سے بات کرو، پیار سے، محبت سے، ریسپیکٹ کے ساتھ، چھوٹی آواز میں کہ ماں ڈیڈ اس سے مل لو. یہ پیغام حسین ہے. اس کے بعد بولو سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین اس کریم کا نام ہے. اگر کربلا نہیں جا سکتے، پالی تانا سے اپنے گھر سے حسین کو سلام کرو، حسین ان کو جواب دے گا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. یہ تو صحیح علی والا بن گیا یار. یہ تو ماشاءاللہ اللہ سب کے بچوں کو علی والا بنا دے. اتنی آہستہ بولو گے تو نہیں بنیں گے. سب کے بچوں کو مولا علی کا شیعہ بنا دے. مولا آباد رکھے، مولا خوش. 3 پیغام دیا میں نے، کوشش کرو کہ اس پر عمل کر لو. میں چاہتا کہ میری آج کی مجلس کے بعد اگر کوئی ایک لڑکی یا کوئی ایک لڑکا مل لے تو آج کی پالیتانہ کی مجلس کامیاب ہوگی. بیوی کے سامنے میں سرخرو ہو گیا کہ حسین کا پیغام اگر پہنچ جائے. مولا حسین کے پیغام کو، مولا کی اس سیکریفائس کو دیکھو جو ایک دوپہر میں پورے گھر کو قربان کر کے اسلام کو نئی زندگی دے دی. اگر وہ اسلام جو حسین کا تھا وہ اگر میرے گھروں میں نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ زبان سے مت بولو، خالی یہاں سے بولو. زبان سے مت بولو کہ آئی لو یو مولا حسین، یہاں سے بولو. پھر ایک بات بولو، زبان سے ہم بولتے ہیں کہ مولا حسین آئی لو یو. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ایکشن بتانا تم حسین کو چاہتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ تمہارا چلنا پھرنا بتانا، تمہارا کردار بتانا، تمہاری زبان بتانا کہ تم حسین سے محبت کرتے ہو. بس دوستو، حسین سے محبت سب سے بڑی محبت ہے. ساری عبادتوں کی قبولیت محبت حسین ہے. اس غریب کی محبت، اس مظلوم کی محبت، جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. ایسا اجڑا بی بی زہرا کا گھر کہ اب قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوگا. مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے. مولا آپ کی پوری عزاداری کو قبول کرے. بی بی اس کا تم کو اجر عظیم عطا کرے. اتنا اجر دے، اتنا اجر دے کہ بخشش کا سہارا تمہاری یہ عزاداری بن جائے. جب میں ابھی آیا، مجلس میں آیا، تو وہ شہید کا ذکر ہو رہا تھا.
کہ جس کی آواز پہ حسین ضعیف ہو گیا تھا، علی اکبر کا ذکر تھا۔ دوستو میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، یہ سوچ لو کہ یہ آخری ایام ہے، 3-4 دن اور باقی رہ گئے، اس کے بعد تو ہر گھر سے یہی آواز آئے گی کہ اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی، مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی، جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی، مجلس یہ آخری حسین غریب کی۔ زندہ رہیں گے انشاءاللہ تو آئندہ سال ہم حسین کو مہمان کریں گے، اگر مر گئے تو اپنی قبر میں خاک اڑائیں گے۔ بس مولا تم کو آباد رکھے۔ اتنا بڑا مجمع پالیتانہ کی یہ مسجد میں، چند دن رہ گئے، آج 3 ربیع الاول کا دن گزر جا رہا، 4، 5، 6، پھر وہ آخری رات عزاداری کیا گیا۔ اس کے بعد پھر کوئی بی بی فاطمہ تمہارے گھروں میں نہیں آئی، پھر فاطمہ سے آگے بی بی زہرا تمہارا شکریہ ادا نہیں کرے گی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو سلامت رکھے۔ بس میں کیا کروں دوستو، آج آپ کا ہمارا یہ حال ہے کہ جب آخری ایام آتے تو دل تڑپ جاتا۔ لاسٹ ایئر جب 8 ربیع الاول گئی تھی تو بڑا انتظار تھا کہ محرم آئے، محرم آئے، اور جب محرم کا چاند دیکھا سب پوری دنیا میں دل کو سکون مل گیا کہ حسین ہمارے گھر مہمان آ گئے، حسین مہمان آئے۔ دوستو مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آیا، یہ ہندوستان کا واقعہ ہے، پارٹیشن سے پہلے کا واقعہ، کہ ایک ایسا گاؤں تھا ادھر نارتھ میں کہ پورے کا پورا شیعہ تھا۔ ابھی بھی کئی ایسے گاؤں ہیں وہاں پہ، ولیجز جیسا پالیتانہ ویسے پوری آبادی کی آبادی شیعہ تھی۔ وہاں پہ ایک فیملی رہتی تھی، غریب فیملی تھی، جوان عورت، اس کا شوہر، اس کی ایک بیٹی، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب جوان عورت، ایک چھوٹی بچی ہے، اس عورت نے بڑی دوسری شادی نہیں کی بلکہ بڑی محنت کے ساتھ اس بچی کو پالا، محنت کرتی رہی، لیکن اتنی غریب تھی، صرف 2 کمرے کا گھر تھا، لائٹ کا سسٹم بھی برابر نہیں، غربت کا عالم۔ لیکن ہر سال پہلی محرم چاند رات کو گھر میں عزاخانہ استاد کرتی، ممبر سجاتی تھی، علم استاد کرتی تھی، عورتوں کو بلا کے مجلس کرتی تھی۔ اسی میں اس عورت کی طبیعت خراب ہونے لگی، بچی جوان ہو گئی، یہ عورت بیمار ہوتی گئی، ایک سٹیج ایسا آیا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی بالکل کم ہو گئی، اب یہ بیچاری مجبور ہو گئی۔ اس کی بیٹی تھی جو ہر سال محرم کا چاند ہوتا تو گھر میں عزاداری کرتی، 12 دن کا عشاء ہوتا۔ ذیقعات کے مہینے میں طاعون کی بیماری پھیلی وہاں پہ۔ طاعون وہ چوہے، پلیگ جس کو انگلش میں بولتے ہیں، چوہے سے پہلے ہوتی تھی، اب یہ بیماری نہیں ہے۔ جیسا یہ وائرس ہے نا کرونا وائرس، اسی طرح طاعون کا وائرس تھا جس کو انگلش میں پلیگ بولتے ہیں۔ اب یہ بیماری ویکسین نکل گئی تو بیماری دنیا میں نہیں ہے، پلیگ۔ پارٹیشن سے پہلے تک پوری دنیا میں یہ بیماری، اور یہ جو پلیگ کی بیماری ہے، یہ وائرس ہے، یہ نبیوں کے زمانے سے کئی واقعات آپ کو ملیں گے، تو اینی اس میں بھی پوری بستی کی بستی ختم ہو جاتی۔ اسی بستی میں پلیگ کی بیماری پھیلی، جوان بیٹی مر گئی، محرم سر پہ بیٹی کی میت رکھی ہوئی، ماں آ کے بیٹی کا ماتم نہیں کر رہی تھی۔ ماں نے آ کے کہا حسین اس سال تیرا محرم کون کرے گا مولا؟ مولا اس سال مجلسوں کا انتظام کون کرے گا مولا؟ میری ایک بیٹی تھی وہ بھی چلی گئی، ذیقعات کا مہینہ گزرا، ذیلحج کا مہینہ، آہستہ آہستہ نہیں رونا، ذیلحج کا مہینہ گزرا، بالکل جب چاند رات قریب آ گئی تو پوری بستی میں آواز بلند ہوئی کہ حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ فلک پہ ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا، ہر گھر میں علم استاد ہونے لگے۔ اب یہ تڑپ گئی، رونے لگی، اکیلی عورت، بوڑھی عورت، سیدھا گئی جس کمرے میں، جس حجرے میں عزاخانہ ہر سال استاد ہوتا تھا، وہاں بیٹھ کے بار بار روتے ہوئے ایک جملہ بولتی تھی، حسین میں بہت غریب ہوں مولا، کیا یہ سال میرے گھر مہمان نہیں آؤ گے حسین؟ حسین مجھ سے غلطی کیا ہو گئی مولا؟
میری بیٹی تھی وہ بھی چلی گئی، اب فرش کی علم کون استاد کرے گا، مجلس کون کرے گا؟ مولا ہر گھر میں تمہارے، مولا میرے گھر میں نہیں آؤ گے۔ کہتی ہے میں تڑپ کے رو رہی تھی کہ کسی نے گھر پہ دخل باب کیا۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ تو ایک خاتون کی آواز آئی، ایک بی بی کی آواز آئی، کہا کہ ہم مسافر ہیں، چند دن تیرے گھر میں رہنا چاہتے۔ تو اس نے کہا آپ اندر آئیے۔ کہتی ہے کہ برقعے میں، حجاب میں، مکمل حجاب میں خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، چند دن تیرے پاس رہنا چاہتے۔ تو اس نے کہا بی بی تم جانتی ہو ہم شیعہ لوگ ہیں، محرم کا چاند نظر آ گیا۔ میری ایک بیٹی تھی جو ہر سال علم استاد کرتی تھی، مجلس کا انتظام کرتی تھی، یہ سال اگر تم کرو تو میرے گھر میں ضرور رہو۔ تو آنے والی نے کہا یہ تو ہمارا کام ہے، ہم ضرور کریں گے۔ عزیزو یہ کہتی ہے اس بی بی نے علم کو استاد کیا، مجلس کے لیے فرش بچھایا، بچھا کے جب لوگ آتے تھے بٹھاتی تھی، ذاکر مجلس شروع کرتا۔ لیکن یہ نابینا بی بی یہ کہتی ہے کہ اس سال کی مجلسیں کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ جیسے ہی ذاکر مرثیہ شروع کرتا، یہ آنے والی بیچ میں بیٹھ جاتی اور ہائے حسین کہتی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا کہ زمین اور آسمان گریا کر رہے۔ 12 دن گزرے، 12 دن کے بعد وہ آنے والی نے کہا بی بی اب ہم کو اجازت دو۔ تو یہ جو نابینا تھی، جو اندھی تھی، جو گھر والی تھی، اس نے کہا بی بی ذرا ٹھہرو۔ یہ سیدھا عزا خانے میں گئی، جو کمرہ تھا عزا خانہ، گھر میں گئی اور جا کر کپڑے میں کچھ لے کر آئی، لا کے کہا اس کو دے کے، آنے والی بی بی کو دے کے کہا بی بی سنو میں بہت غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ تم نے 12 دن محنت کی کہ میں تم کو اجرت دے سکوں۔ یہ حسین کی مجلس میں روز جو نیاز بٹ رہی تھی اس میں سے میں نے تھوڑا تھوڑا جمع کیا تھا، یہ میں تم کو دے کے بولتی میں بہت غریب ہوں مجھے معاف کر دو۔ تو وہ بی بی نے لے کے حجرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ حسین آج یہ وقت آ گیا کہ تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی۔ تو اس نابینا نے پوچھا بی بی تم کون ہو؟ تو کہا تو کس کی مجلس کر رہی؟ کہا حسین کی۔ کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ ارے یہ کیسے گوارا کروں کہ تم مجلس کر اور کوئی مدد کرنے والا نہ ہو؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بی بی آج کلیزوں کی مدد کرے، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا اور فاطمہ فریاد کر رہی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار فرزند زہرا، یبنت زہرا، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں، کووڈ کے بیمار ہیں اور جو جو بیماریاں ہیں، اللہ ان بیماریوں کو ہمارے جسموں سے نکال دے، ہر بیماری سے محفوظ رکھ۔ پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرما، سعادت دے کہ ہم مولا حسین کی سیرت پہ عمل کر سکیں۔ اللہ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، پالیتانہ کے سارے مرحومین اور دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا اور جس کی پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، اتنا آہستہ مت بولو، بہت بڑی دعا کی ہے، ہمارا اینڈ ایمان، محبت علی میں زندہ رکھ، محبت علی میں دنیا سے اٹھا۔ یہ وہی دعا تھی، خاتمہ ایمان پر۔ پروردگار ہم نے اب تک جتنی مجلسیں کی بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور ہم کو سعادت دے کہ آئندہ سال تک مسلسل ہم اسی طرح ذکر حسین کرتے رہیں، اور جب بھی ذکر امام حسین کریں وہ ذکر بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہم کو سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، ہم کو تو رزقاً واسعاً حلالً طیباً عطا فرما، سارے مولا کے چاہنے والوں میں محبتوں کو پیدا کر دے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔
میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پالیتانہ کے سارے مرحومین اور جن جن لوگوں نے یہ مجلس کروائی ان کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔